اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، قانتا للہ حنیفا، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار یکسو تھے، ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اجتباہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہودیوں سے یہ فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ یہودیوں نے اپنی طرف سے کچھ حلال چیزوں کو بھی حرام کیا ہوا تھا اپنے اوپر، کچھ جانور بتوں کے نام پر چھوڑے تھے، کچھ کھیتی اور فصل بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کا بھی رد فرمایا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو لوگوں کے پیشوا، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور شرک سے پاک تھے، اور تم لوگ شرک کرتے ہو۔ شاکرا لانعمہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقرب نبی بنایا تھا، تو لہٰذا تم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ان ابراہیم کان امۃ، امت کا لفظ آیا ہے۔ لفظ امت کے کئی معنی ہیں، ایک مشہور معنی ہے جماعت اور قوم کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں پر یہی معنی ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم کان امتن کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد اور ایک امت اور قوم کے کمالات اور فضائل کے جامع ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک فرد کے کمالات بھی موجود تھے اور ایک امت اور جماعت کے کمالات بھی موجود تھے۔ اور ایک معنی لفظ امت کا مقتدا، پیشوا کیا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ معنی لیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، مقتدا تھے، لوگ ان کی اقتداء کرتے تھے، اور وہ فرمانبردار، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یکسو تھے، یعنی شرک سے پاک تھے۔ شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی دی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انجام بھی اچھا ہوگا آخرت میں، اور ان کی دنیا بھی اچھی تھی۔ تو یہ لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں؟ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں جو کہ یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے افضل ہیں، اور آپ کا دین بھی تمام دینوں سے افضل ہے۔ تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین نے اس کی دو وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پہلے آ چکی تھی اور وہ مشہور ہو گئی تھی۔ آخری شریعت
بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت تھی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق تھی، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتباع کا لفظ استعمال فرمایا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کریں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں جو احکامات تھے وہی زیادہ تر کم و بیش آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں بھی ہیں۔ دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خواص اور ان کی خصوصیات کا ذکر کرنا مقصود ہے، تو ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے دین کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کریں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ مجادلہ اور بحث کریں اچھے طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم، آپ کا رب زیادہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہی بہتر جانتا ہے جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول کا ایک مکمل نصاب بیان فرمایا ہے، اور جامع اور معنی طور پر تھوڑے سے الفاظ میں پورا ایک نصاب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک داعی کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، کہ جب کوئی شخص کسی کو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کے راستے کی طرف بلائے، تو اس کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے عزیزوں نے درخواست کی کہ کچھ وصیت فرمائیں، تو فرمانے لگے کہ وصیت تو عام طور پر مال میں ہوتی ہے، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ سورہ نحل کی آخری آیتوں کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی ان کو پڑھو اور ان کو سمجھو، یہ تمہارے لیے وصیت ہے۔ اور اس سے مراد یہی آیات ہیں کہ جب تم کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو ان آیات کو سامنے رکھ کر ان اصولوں پر عمل کرو۔ دعوت کے لفظی معنی بلانے کے ہیں، اور یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا فرض منصبی تھا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا کہ جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں ان کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کو توحید کی دعوت دو۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی داعی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر رکھ دی کہ اب یہ امت بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والا کام کرے گی اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے گی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس امت کے بارے میں بھی فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ اب یہ اصول، اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، کسی جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الی الخیر، اور کسی جگہ پر فرمایا کہ الی اللہ، اور کسی جگہ پر فرمایا کہ الی سبیل ربک، تو مطلب سب کا ایک ہی ہے، اللہ کی طرف بلانا، وہی خیر کی طرف بلانا ہے اور وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی خاص صفت رب کا ذکر ہے، الی سبیل ربک، یعنی رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد ہے کہ یعنی جس طرح آپ کے رب نے آپ کی تربیت فرمائی ہے، آپ کی پرورش فرمائی ہے، تو اسی اللہ تعالیٰ کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے اب مخلوق کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ کے راستے کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں۔ اب یہ اصول کون سے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونے چاہیے؟ دعوت و تبلیغ کے اصول، ان میں سے پہلا
اصل اور قانون جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، لفظ حکمت قرآن کریم میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس جگہ پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور بعض نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد قرآن و سنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے سے، حکمت سے مراد ایسا طریقہ کہ جو سننے والے پر اثر کرے، یعنی وہ بصیرت کہ جس کے ذریعے انسان احوال کے مطابق مناسب کلام کرے اور موقع کی تلاش کرے، اس موقع محل کے مطابق نرمی سے بات کرے تاکہ سننے والے پر اثر کرے، اس کو حکمت کہا گیا ہے۔ الموعظہ، تو دوسرا اصل اور قانون کیا ہے؟ موعظہ اور واعظ کے لغوی معنی ہے خیر خواہی اور نصیحت، کہ جس سے انسان بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اس طریقے سے بات کرے کہ وہ اس بات کو قبول کر لے، یعنی بات جب نصیحت کرے تو ساتھ اس کے فوائد بیان کرے، ثواب بیان کرے تاکہ اس کی رغبت ہو، اور اس کو نہ کرنے پر جو اللہ تعالیٰ نے وعید بیان فرمائی ہے اس کا ذکر کرے، اور ساتھ اس کو بتائے کہ اگر آپ نے یہ نیک کام نہ کیا تو آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے۔ الموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، تیسرا قانون یہ ہے جو ایک داعی کے اندر صفت ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر دعوت دیتے ہوئے مجادلہ، بحث و مباحثہ اور مناظرہ کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرے۔ یعنی مجادلہ کا مطلب یہ ہے کہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنا، یعنی اگر کسی آدمی کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، ظاہر ہے جب انسان کسی کو دعوت دیتا ہے تو سننے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے سے انکار کرتے ہیں، جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑے تو پھر بھی ہی احسن، بہتر طریقے سے نرمی کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جائے اور دلائل کے ساتھ بات کی جائے تاکہ سننے والے پر اثر کرے۔ تو یہ 3 دعوت کے اصول اور آداب بیان فرمائے گئے ہیں، پہلا حکمت، دوسرا موعظہ حسنہ اور تیسرا مجادلہ۔ حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پہلا جو اصول ہے یہ اہل علم کے لیے ہے، یعنی جب کوئی شخص سمجھدار اور علم والے آدمی سے بات کرے تو حکمت کے ساتھ کرے، اور موعظہ حسنہ عوام کے لیے کہ جب عام لوگوں سے بات کی جائے تو موعظہ حسنہ کے ذریعے، اور جو لوگ شکوک و شبہات میں ہیں، ضد پر، ہٹ درمی پر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مجادلہ اور بحث و مباحثہ کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے اگر ہم دعوت کے طریقے کو دیکھیں تو چونکہ امت تو نبی کی نائب ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کا طریقہ ہو یا پہلے انبیاء علیہ السلام کا، سب نے ان اصولوں کو اپنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا دعوت دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ آپ نے اس سے نرمی سے بات کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، کہ نرمی سے بات کرنے سے شاید کہ وہ سمجھ جائے اور نصیحت حاصل کر لے۔ تو نرمی سے بات کرنا یہ دعوت و تبلیغ کا ایک اصول ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھار مخاطب جس سے بات کی جاتی ہے وہ ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے وہ سختی سے بھی پیش آتا ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں ہیں کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہم جادوگر نہیں ہیں، جادوگر تم ہو، ہم بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف تم ہو، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یعنی بے وقوف اگر
غلط طریقے سے بات کرتا ہے تو اس کا جواب غلط طریقے سے نہ دیا جائے، بلکہ اس کا جواب بھی اچھے طریقے سے دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اصول بیان فرمائے ہیں، ایک داعی کے اندر ان 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھار جب انسان دعوت دیتا ہے تو آگے سے لوگ سختی سے بھی پیش آتے ہیں، اور بعض اوقات داعی کا نقصان بھی ہوتا ہے، لوگ ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ایذائیں دیتے ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو یا ہاتھ سے ہو۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ بدلہ لو تو فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یعنی اگر داعی کو سامنے والا آدمی اس کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے، اس کو مارتا ہے، تو داعی کے لیے بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اتنا بدلہ کہ جتنی اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے 1 تھپڑ مارا تو یہ آگے سے 2 مار لے، اس نے 1 تھپڑ لگائے تو یہ بھی 1 ہی لگائے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر آپ بدلہ نہ لو، 1 تھپڑ کے بدلے 1 بھی نہ لگاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ صبر کیجئے، اور آپ کو صبر کی توفیق صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کریں کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے اور آپ کی بات کو کیوں نہیں مانتے اور آپ کو تکلیف کیوں دیتے ہیں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کے فریب سے آپ تنگ مت ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جو نیکی کرتے ہیں، جو نیکوکار ہیں۔